بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کرنے کی جو اجازت کورٹ کی جانب سے دی گئی ہے، اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے بیان آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں فیصلہ کسی بھی طرح سے منظور نہیں ہے۔ جو حضرات اردو زبان پڑھ سکتے ہیں وہ اردو میں اس کو پڑھ لیں گے، جو حضرات نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے، گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت ناقابل قبول، مسلم فریق اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، نئی دہلی، 31 جنوری 2024۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اس بات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وارانسی ڈسٹرکٹ جج نے اپنی سروس کے آخری دن آج گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں ایک ہندو فریق کو پوجا کی اجازت دے دی۔ کورٹ نے دیے آرڈر میں ضلع مجسٹریٹ سے کہا کہ وہ متعی اور کاشی وشوناتھ ٹرسٹ کے نامزد پجاری کے ذریعے پوجا راج بھوگ کا اہتمام کرائے۔ ڈسٹرکٹ جج کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے اور وہ اسے الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے وارانسی ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے پر سخت حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی غلط اور بے بنیاد دلیل کی بنیاد پر دیا گیا کہ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں 1993 تک سومناتھ ویاس کا پریوار پوجا کرتا تھا اور اس وقت کی ریاستی سرکار کے حکم پر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ 24 جنوری کو تہہ خانے کو ضلعی انتظامیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ عدالت نے اس وقت اپنے آرڈر میں یہ بھی کہا تھا کہ جوں کی تو حالت برقرار رکھی جائے۔ آج اس میں ترمیم کر کے پوجا کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کیس میں کیا بچ جاتا ہے۔ دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ مدعا علی کو اس میں اپیل کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ مزید برآں سپریم کورٹ کے اس حکم کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ کیس 1991 کے قانون کے تحت چل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ میڈیا اس فیصلے کو غلط انداز میں پیش کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے کہ ہندو فریق کو مسجد میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس تہہ خانے میں کبھی بھی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ ایک بے بنیاد بات کو بنیاد بنا کر ضلعی جج نے اپنی سروس کے آخری دن انتہائی قابل اعتراض اور بے بنیاد فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 7 دنوں کے اندر پوجا کا انتظام کرایا جائے۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی اس فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نچلی عدالتیں ٹکڑے ٹکڑوں میں فیصلہ کر کے اصل کیس کو ہندو فریق کے حق میں مضبوط کرتی جا رہی ہیں۔ پہلے 5 ہندو خواتین نے اگست 2021 میں مقامی عدالت میں درخواست دے کر کہا کہ یہ ایک ہندو مندر تھا جہاں پر باضابطہ پوجا ہوتی تھی، جسے اورنگزیب نے منہدم کر کے مسجد تعمیر کرا دی اور ہمیں پوجا کی اجازت دے دی جائے۔ جب مسجد انتظامیہ نے اسے یہ کہہ کر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون کے تحت اس مسجد کو تحفظ حاصل ہے، تاہم سپریم کورٹ نے اسے پھر ڈسٹرکٹ کورٹ کے حوالے کر دیا اور ڈسٹرکٹ کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس پر نہ تو عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کا قانون اور نہ ہی وقف ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے مسجد کے اندر سروے کا حکم دے دیا، جس میں سروے ٹیم نے حوض کے فوارے کو شیو لنگ قرار دے کر حوض کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ ابھی معاملہ یہاں پر تھما نہیں تھا کہ ایک اور آرڈر میں مسجد کے سروے کا محکمہ آثار قدیمہ کو حکم دے دیا گیا، جس نے اپنی رپورٹ میں مسجد کے نیچے ایک بڑے مندر کے آثار برآمد کر لیے اور اب ایک تیسرے فیصلے میں مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دے دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ بابری مسجد کے مقام پر مسجد تعمیر کر لینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب ملک کے مختلف علاقوں کی متعدد مساجد کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی قدیم مساجد کیوں نہ ہو۔ دہلی میں سنہری مسجد کا معاملہ بھی تھما نہیں تھا کہ کل دہلی میں DDA نے الصبا مہرولی علاقے میں ایک قدیم مسجد کو بلڈوز کر دیا۔ انہوں نے عدالت عظمیٰ سے اپیل کی کہ اگر وہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون کو سختی سے نافذ کرنے کی حکومت کو ہدایت دے اور نچلی عدالتوں کو اس بات کا پابند بنائے کہ وہ اس قانون کی موجودگی میں مسجدوں سے متعلق کسی بھی نئی درخواست کو قبول نہ کرے۔ بصورت دیگر اندیشہ ہے کہ اقلیتی فرقوں کی عبادت گاہیں نہ محفوظ رہ پائیں گی اور نہ ہی ملک میں امن و امان برقرار رہ پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔